بزرگان محترم اور سامعین کرام، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ غور کرتے ہوں کہ ہماری عبادتوں میں کمزوری ہے، ہماری عبادتوں میں اور بندگیوں میں خامیاں ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ غور کرتے ہوں کہ ہمارے اخلاق میں کمی ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ سوچ کر سوتا ہو کہ آج ہم نے قرآن پاک کی کتنی تلاوت کی، آج ہم سے کتنے گناہ کے کام ہوئے، آج ہم سے کتنے نیکی کے کام ہوئے؟ آپ غور کیجئے کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے معاشرے میں، شاید کہ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہوں گے جو اس طرح اپنا محاسبہ کرتے اور اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا جائزہ لیں کہ آج ہم سے کتنے نیکی کے کام ہوئے، کتنے گناہ کے کام ہوئے، کتنے میں نے خیرات کیے، صدقہ کیے، اور کتنے قرآن کریم کی تلاوتیں کی، اور کتنے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا اور کتنے لوگوں کو برائی سے روکا۔ یہ جائزہ لینے والے آٹے میں نمک کے جیسے لوگ ہوں گے، بہت ہی معمولی لوگ ہوں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، کہنے کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کرے، سدھار کی ابتدا اپنی ذات سے کرے کہ ہم میں کیا خامیاں ہیں، ہم میں کیا کمیاں ہیں، ہم میں کیا برائیاں ہیں اور ہمیں کیا دقتیں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے اس کا جائزہ آدمی لے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، دین کے سلسلے میں ہم لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ ہم دوسروں کی چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کو، دوسروں کی چھوٹی چھوٹی خامیوں کو اور دوسروں کی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو بہت بڑا تصور کرتے ہیں، اور اپنی بہت بڑی بڑی غلطیاں بھی دور دور تک نظر نہیں آتی۔ اور جب دنیا کا معاملہ ہو تو پھر دیکھیے کہ انسان کو اپنی چھوٹی چھوٹی تکلیف بھی، چھوٹی چھوٹی پریشانی بھی ایسا محسوس ہوگا جیسے مانو کہ پہاڑ ٹوٹ گیا، اور دوسروں کی بڑی بڑی پریشانیاں، ان کی مصیبتیں اور ان کی مشقتیں ان کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں لوگ، اور اس کے سلسلے میں کوئی فکر مندی نہیں ہوتی۔ یہ مزاج ہم لوگ ہیں کہ دین کے سلسلے مزاج کیا ہے کہ دوسروں کی کمیوں اور خامیوں کو ہمیں بہت بڑا نظر آتا ہے اور اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی۔ اور دنیا کا معاملہ کیا ہے کہ اپنی چھوٹی سی کوئی بیماری ہو جائے، کوئی چھوٹی سی پریشانی ہو جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پہاڑ ٹوٹ گیا ہو، اور دوسروں کی بڑی بڑی بیماریاں اور دوسروں کی بڑی بڑی مصیبتیں اور ان کی مشقتیں اور پریشانیاں ہمیں نظر نہیں آتی۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک دفعہ اپنے کسی ایک بیان میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنایا۔ مفتی صاحب کے کسی عزیز کے پیٹ میں، کسی قریبی رشتہ دار کے پیٹ میں شدید درد تھا، تو مفتی صاحب اپنے اس عزیز کو لے کر ہاسپٹل چلے گئے۔ کئی منزلہ ہاسپٹل تھا، لفٹ کا استعمال کیا، لفٹ سے اس عزیز کو لے کر گئے۔ جیسے ہی لفٹ سے باہر نکلے تو اچانک ایک خاتون کو سامنے سے لایا جا رہا ہے جس کے ہاتھ پاؤں جلے ہوئے تھے، اس کا سینہ جلا ہوا تھا، اور جسم کے دوسرے اعضاء بھی متاثر تھے، دوسرے حصے بھی متاثر تھے۔ وہ خاتون بہت ہی تکلیف میں مبتلا تھی۔ مفتی صاحب نے اپنے اس عزیز سے موقع پا کر کہا کہ میاں اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم کو تو بہت چھوٹی سی مصیبت آئی، تمہارے اوپر بہت چھوٹی سی پریشانی آئی، دیکھو یہ خاتون کتنی کراہ رہی ہے، یہ خاتون کتنی مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ تو مفتی صاحب سے اس عزیز نے، اس رشتہ دار نے فوراً جواب دیا کہ ٹھیک ہے، مانا اس عورت کا، اس خاتون کا پیر ہاتھ جلا ہوا ہے، سینہ بھی جلا ہوا ہے، اور جسم کے دیگر اعضاء اور جوارح بھی متاثر ہے، بہت ہی شدید تکلیف میں مبتلا ہے، لیکن اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہو رہا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس میں لاکھ بیماریاں، لاکھ پریشانیاں اس کو لاحق ہے، لیکن اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہو رہا، میرے پیٹ میں درد۔ تو آج ہم لوگوں کا یہ مزاج ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں اور آپ کو دنیا کے معاملے میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دوسرے کی بڑی بڑی پریشانیاں چھوٹی نظر آتی ہیں اور اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بھی بڑی معلوم ہوتی ہے۔ اور دین کے سلسلے میں ہم لوگوں کا مزاج اس کے بالکل برعکس، اس کا بالکل الٹا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی بڑی بڑی غلطیاں بھی نظر نہیں آتی ہے، روحانی بیماریاں نظر نہیں آتی ہے، اور دوسروں کی چھوٹی چھوٹی کمیاں اور خامیاں ہمیں پہاڑ جیسی معلوم ہوتی ہے۔ حالانکہ حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم اپنے بھائی کی عیب تلاش کرنے میں مت لگو، اس لیے کہ جو شخص اپنے بھائی کی عیب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے عیب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جب اللہ کسی کے عیب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے تو پھر اس کو گھر بیٹھے بیٹھے رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے، چاہے وہ بند کمرے میں کیوں نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کرنے کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کی کمیاں اور خامیوں کی طرف سے ہمیں اور آپ کو غور کرنے سے اور اس کی برائیوں کے عیب تلاش کرنے میں ہمیں اور آپ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔